وہ جواب میں کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کی تو نے مجھے اجازت، جس کا مجھے حق نہیں دیا، وہ میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ کفار مکہ انبیاء کو پکارتے تھے، اولیاء کو پکارتے تھے اور فرشتوں کو پکارتے تھے۔ سنیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان ساروں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا اے فرشتوں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ پکارتے تھے نا کفار مکہ یا جبرائیل یا میکائیل، اور کچھ کہتے تھے یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی آج کا مسلمان، کلمہ گو مسلمان، فرشتوں کو پکارتا یا نہیں پکارتا؟ تعویذ لینے جاتے ہو بابا جی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ تعویذ سے لکھتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل 1 2 4 5 7، یہ اپنے کمرے میں لٹکا لو، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس دور کا مشرک فرشتوں کو پوچھتا تھا، تو آج کے تعویذ فروش نجومی سنڈے میگزین کے اندر جن کے اشتہار کرتے ہیں، عامل بنگالی بابا 18 ملکوں کے کامیاب دورے کے بعد آج آپ کے شہر میں، اور اس ظالم کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا بابا، نام لکھے ہوئے ملکوں کے فلاں 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 کے کامیاب، اتنا کامیاب دورہ تیرا یورپ میں ہو رہا ہے، تو یہاں ملتان میں چھک مارنے کے لیے آیا، کیا کر رہا ہے؟ وہیں بیٹھ وہ بھی فرشتوں کے پجاری۔ تو آج کا مشرک تعویذ فروش، گنڈے فروش، عامل نجومی بابا، جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو پوچھو، وہ کون سی تمنا ہے جو پوری نہ ہو؟ ہمارے ایک دوست گئے لاہور کے اندر، اس طرح کے بابا بیٹھا تھا، جو چاہو سو پوچھو، تو بڑے کلف لگے، سوٹ یونیورسٹی کا دور تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے کیا، بابا جی ذرا میرے یہ ہاتھ دیکھیں، اس ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، ذرا یہ لکیریں مجھے بتائیں۔ آتا نا ہاتھ بولتا ہے، لکیریں بولتی ہے، سفلی علم کے کاٹ پاٹ کے ماہر، جادو کو پلٹنے کے ماہر، جو چاہو سو پوچھو۔ اس نے کہا بابا جی ذرا ہاتھ دیکھ کر بتائیے میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ یہ جو تھپڑ ہے، یہ ہاتھ کا تھپڑ میں آپ کے منہ پر ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ وہ کہتا ہے ماروں گا تو تب مار دے گا، وہ کہتا ہے نہیں مارے گا تب مار دے گا۔ تو اس نے ہاتھ باندھ کا بابا جاؤ، مجھے پتا ہے تو وہاں بھی کا بیٹا جاؤ، میری 2 ٹائم کی روٹی لگی ہوئی کیوں برباد کرتا ہے؟ اس دور کا مشرک بھی فرشتوں کا پجاری، تو آج کے دور کا مشرک بھی اپنے تعویذوں کے اندر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اصحاب کہف، اس کے کتے کے نام کے تعویذ بنا بنا کے گھروں میں ڈالتے ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ فرشتوں کو پکارتے تھے، ان کو سناؤ، ان کو سناؤ کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ وقال ربکم، تمہارا رب تو آواز لگاتا ہے، ادعوا ربکم، ادعوا پکارو، کس کو؟ ربکم، اپنے رب کو، تضرعا وخفیا، چھپکے چھپکے بھی پکارو، دل میں بھی پکارو، کس کو؟ فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، اور یہ پکارنا عبادت ہے، یہی پکارنا ہی تو عبادت ہے، یہی آواز لگانا تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے اندر الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا، پکارنا، یا اللہ مدد، اللہ کی عبادت، یا علی مدد، علی کی عبادت، یا رسول مدد، رسول کی عبادت، یا بابا جی مدد تو بابا جی کی عبادت، یہی پکارنا تو عبادت ہے، جس کے اندر کفار مکہ غیر اللہ کو اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے۔ جب ان کو یا علی مدد کا نعرہ لگانے سے منع کیا جائے آج کے دور کے کلمہ گو مشرکوں کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، تو وہ کہتا ہے جناب میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا، لیکن اولیاء اللہ کو پکارنا، ان سے مشکل کشائی کروانا، یہ کوئی شرک تھوڑا ہے؟ ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے، ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا، یہ اس میں سے ہمیں دیتے ہیں، تو ان سے کہو کہ یہی کام تو مشرکین مکہ کا تھا، جب اللہ کے نبی نے انہیں کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تمہاری پکارے سننے والا کون ہے؟ اور اس کو اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہیں، بابا اجمیر والے بابا، میں مان لیتا ہوں انڈیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ جانتے ہوں گے، ہندی بھی جانتے ہوں گے، بعد کی بات ہے کور والے سنتے نہیں سنتے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، وہ زبانیں جانتے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاکستان کا کوئی پٹھان بھائی جا کے بابا اجمیر کے دربار میں پشتو میں شروع ہو جائے تو بابا جی کو سمجھ آئے گی پشتو؟
سوچیے، اللہ کے لیے سوچیے. یہی غیر اللہ کو پکارنے کا کام تو کفار مکہ کرتے تھے. یہی کام آج ہمارے ہیں. ایک بندہ گونگا جا کر بابے جی کی قبر پہ کھڑا ہو جائے تو گونگے کے دل کی فریادوں کو جاننے والا کون؟ اللہ کے نبی نے کہا کسی کو نہ پکارو تو انہوں نے فوراً کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ساروں کو چھوڑ کر ایک ہی پوجا کرے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. موجودہ دور کے مشرک کو جب اولیاء کی شان میں غلو کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ دے گا فوراً دلیل کے لیے. انہیں کہا بھائی لیکن ہم اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں، ہم اولیاء سے نفرت نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اولیاء کی محبت تو ہمارا ایمان ہے. اولیاء کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، اس کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھ کا سرما ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ کون ہو؟ اولیاء اللہ ہو، ولی ہو. ننگ دھڑنگ ملنگ کو ہم ولی ماننے کے لیے تیار؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے. سر پہ ٹوپی نہ پہنو، انڈیا پاکستان میں کسی مسجد کا نماز شروع کرو، گستاخ وہابی بے ایمان، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا، کتنی بڑی گستاخی. ٹینڈ ننگی کر لی تو گستاخ ہو گیا اور بہت بڑا. اور اگر سارا کچھ غلطی سے حمام میں چھوڑ کر بھول کے بغیر کپڑوں کے باہر نکل آؤ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ جائے گے، بابا ہمارے گھر میں اولاد ہوگی. صرف سر کو ننگا کرو تو گستاخ، ہر چیز ننگی کر لو، ان کو کچھ نہیں کہنا. یہ مجذوب ہیں، اولیاء اللہ ہیں، پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں. ہم بھی مانتے ہیں پہنچی ہوئی ہیں، جہنم کے بالکل کنارے پہ موت کا دھکا لگے گا. ہم اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں. اولیاء کون ہے؟ ابو بکر. اولیاء کون ہے؟ عمر. اولیاء کون ہے؟ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید، سعد، معاویہ، علی، حسن، حسین. یہ سب اولیاء کے سردار ہیں. جو ان کے راستے پہ چلے گا اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. اور جو محمد رسول اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی. مرید کہنا پیر جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو پڑھ لا، میرا دل ہی اللہ اللہ کا. میں اندر ہی اندر نماز ہی پڑھی ہوئی ہے، ایسی